عمران خان کہتے ہیں کہ سی پیک ہر قیمت پر جاری رہے گا، اور چین نے ابھی پاکستان کے ساتھ سی پیک میں $11 ارب کے نئے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ ان میں پاکستان ریلویز کا وہ پروجیکٹ بھی شامل ہے جو ابھی تک کا سی پیک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے لیجنڈری عاصم باجوہ صاحب کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں وہ ٹویٹر پر سی پیک کی تازہ ترین اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں، اور ان کی پروفائل دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سی پیک اپنی پوری سپیڈ پر چل رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ضلع گجرات کے شہر ہکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی موٹر وے جو 2018 میں مکمل ہو جانی تھی اور پچھلی حکومت کے دور میں 40% مکمل ہو بھی چکی تھی، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ کچھ سال پہلے تک تو سیریسنس اتنی زیادہ تھی کہ جنرل رحیل شریف خود وزیر اعظم نواز شریف کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے گوادر لے جایا کرتے تھے، اور پرائم منسٹر کا حکم تھا کہ جتنی موٹر ویز بن رہی ہیں ان کی ڈرون فوٹیجز ہر ہفتے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوں تاکہ وہ تازہ ترین پروگریس سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ اس وقت تو پاور پلانٹس لگ رہے تھے، ڈیم بن رہے تھے، سی پیک کی خبریں تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر آ رہی تھیں، لیکن آج سے تقریباً 1 سال پہلے اچانک سے سی پیک کی خبریں آنا بند سی ہو گئیں، خاموشی چھا گئی۔ تب سے پریس میں بھی ایسی باتیں ہونے لگ گئیں کہ چائنا شاید نئی حکومت کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ انڈین میڈیا میں بھی یہ شور اٹھ رہا تھا کہ کیا سی پیک میں چائنا کی انٹرسٹ کم رہ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ پھر جب چائنا اور انڈیا کا گلوان ویلی میں وہ ایڈونچر ہوا تو اس کے بعد سے یہ باتیں بھی شروع ہوئیں کہ اس سارے مسئلے کے پیچھے بھی اصل مسئلہ سی پیک کا تھا۔ یہ ساری گتھی ہے کیا؟ آئیے اس کو سلجھاتے ہیں۔ سارا معاملہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سی پیک کا ایک چھوٹا سا ریکیپ لے لیتے ہیں۔ سی پیک میں چین اور پاکستان دونوں کے اپنے اپنے فائدے تھے۔ چین یہ چاہتا تھا کہ اس کا سامان عرب ملکوں اور افریقہ تک جلد سے جلد پہنچ جایا کرے۔ اگر چین یہ سامان اپنی پورٹ سے سمندر کے ذریعے بھیجتا ہے تو اسے کافی دیر لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف اس سارے علاقے کے سمندروں میں امریکہ کی فوج ہر وقت موجود ہوتی ہے، یعنی چین کی ساری تجارت اس وقت امریکہ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ امریکی آرمی اگر چاہے تو چین کو بہت زیادہ تنگ کر سکتی ہے۔ تو چین نے زمینی راستوں کو استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا کی منڈیوں تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یورپ تک پہنچنے کے بھی کئی روٹ بنا رہا ہے، لیکن افریقہ اور عرب ممالک تک پہنچنے کے لیے اس نے سی پیک بنایا ہے۔ اگر ایکسپورٹس ہوتی ہیں، اگر موٹر ویز بنتی ہیں، اگر پورٹس بنتی ہیں اور مال جانا شروع ہوتا ہے افریقہ میں بھی عرب میں بھی، تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے انہی راستوں، انہی پورٹس اور اسی پورے انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی گڈز بھی ایکسپورٹ ہوں گی، اور ظاہر ہے اس میں ایک ایڈڈ فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر چین کا مال گزرے گا تو پاکستان کو ٹول ٹیکس دے گا، جتنا زیادہ ٹول ٹیکس آئے گا وہ بھی تو فائدہ ہی ہے۔ اوور آل فائدہ یہی تھا کہ اکانومی گرو کرے گی۔ ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ سی پیک کا جو شارٹسٹ روٹ بنتا ہے وہ ویسٹرن روٹ بنتا ہے، وہ کے پی کے اور بلوچستان سے گزرتا ہے، اس لیے بلوچستان اور کے پی کے میں زیادہ ترقی ہوگی، کیونکہ یہی دونوں صوبے ہیں جو باقی صوبوں کے مقابلے میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ان پہ سارا انفراسٹرکچر کا ایمفیسس ادھر ہی ہو۔ سی پیک کا آئیڈیا تو چین نے زرداری دور میں سامنے رکھا تھا، لیکن سی پیک پر زیادہ تر کام نواز شریف کے دور میں ہوا۔ تب مسلم لیگ نون نے اپنے ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کے ساتھ سی پیک کو کنیکٹ کر دیا۔ سی پیک سے بجلی کی شارٹیج ختم کی گئی، سی پیک سے لاہور میں ٹرانسپورٹ سسٹم کو ماڈرنائز کرنا شروع کیا گیا۔ ظاہر ہے گوادر پورٹ، موٹر ویز، ریلویز کا نیٹ ورک بھی بن رہا تھا۔ چین ہر اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کو تیار تھا جس میں لمبے پروفٹ کا امکان تھا۔ پاور سیکٹر میں پروفٹ سب سے زیادہ تھا۔ حالانکہ پاکستان کو بجلی کے جو ریٹ طے کرنے پڑے چینی کمپنیوں کے ساتھ وہ کافی زیادہ تھے، لیکن اس وقت اور کوئی آپشن نہیں تھی، پاکستان کو جو بھی آپشن ملی چوز کی۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں بھی چین نے ہیوی انویسٹمنٹ کی، کہیں لون دے کر، کہیں ساورن گارنٹیز لے کر۔ جہاں چین اچھا پروفٹ کما رہا تھا وہیں پاکستان کا بھی فائدہ تھا، کیونکہ پاکستان کو انفراسٹرکچر چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کاروباری پروجیکٹس ہیں، ان میں سی پیک کا جو کی ورڈ ہے کوریڈور، وہ کہاں ہے؟ سی پیک ڈیفنس کے نقطہ نگاہ سے بھی بہت اہم تھا۔ گوادر پورٹ کی حد تک تو مل کر ڈیفنس کرنا ہی تھا۔ پاکستان اور چین مل کر جنگی مشقیں بھی کر رہے تھے، اور چین کی نیوی کو عریبین سی میں پاکستان نے ہوسٹ بھی کیا تھا، یعنی پاکستان کے تحفظ کو چین کے لیے نہایت ہی اہم بنا دیا گیا تھا۔ یعنی چین کی ترقی کو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی حفاظت کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔
چین بھی اس کے لیے تیار تھا۔ پاکستان کو ترقی دینا چین کے اپنے فائدے میں ہے، لیکن چین یہاں کوئی خدمت خلق کرنے کے لیے تو آیا نہیں۔ چائنیز کمپنیز اچھا خاصا پروفٹ کما رہی ہیں اور پاکستانی ٹیکس پیئر پر ان کا کافی بوجھ بھی پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو 1 روپے کی چیز 2 روپے میں خریدنی پڑتی ہے، وہ چاہے ٹرانسپورٹ ہو، انٹرنیٹ یا پھر بجلی۔ اب یہاں ہمیں کچھ چیزیں اوور لیپ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے پروجیکٹ جیسے گوادر پورٹ، جے ایف تھنڈر وغیرہ۔ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بھی انہی میں آتے ہیں جیسے کہ موٹر ویز۔ دوسرے ہیں سمپل کاروبار کے پروجیکٹس جیسے کہ پاور پلانٹس یا لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ٹائپس کے پروجیکٹس کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا، لیکن جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہے تھے تب فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کاروباری پروجیکٹس کو بھی سی پیک کے پروجیکٹس بنا کر پریزنٹ کیا جائے، کیونکہ پھر انہیں نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس کے طور پہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اور عدالت یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس یا نیب وغیرہ ان کو تنگ نہیں کرتے، کیونکہ جو قومی سلامتی کا نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بہت سے اداروں کا عمل دخل پھر بند ہو جاتا ہے، اور ہمارے ادارے تو بزنسز کو تنگ کرنے کے لیے ویسے ہی ورلڈ فیمس ہیں۔ سارے معاملات چل رہے تھے کہ 2018 میں عمران خان الیکشن جیت گئے، تبدیلی آ گئی۔ حقلہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کی موٹر وے پر اسی وقت کام رک گیا، شاید اس لیے کہ موٹر وے عمران خان کے دوست فضل الرحمان کے علاقے ڈی آئی خان کو ترقی دیتی تھی۔ جب سیاست میں بہت زیادہ طاقت اور بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر سیاست عوام کی خدمت نہیں رہتی، بس لوٹنے کا کاروبار بن جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ دیر یہی ہوتا رہا ہے۔ سی پیک کے کچھ پروجیکٹس تو صرف اسی لیے رکے رہے کہ ان سے کسی دوسری جماعت کا فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوں گے تو جہاں ایک طرف چین ناراض ہوگا، دوسری طرف اکانومی پر بھی لوڈ پڑتا رہے گا اور بینک لون بھی بڑھتا چلا جائے گا، یعنی سٹنگ گورنمنٹ مزید انپاپولر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ عمران خان کے دور میں سی پیک رک گیا ہو۔ اکتوبر 2019 میں عمران خان نے بلوچستان میں ہب سے چلنے والے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا تھا۔ تھر کول پاور پلانٹ نے بھی 2019 میں بجلی پیدا کرنی شروع کر دی، اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو 2021 یا 2022 میں مکمل ہو رہے ہیں۔ تھر کول کا 660 میگا واٹ کا پلانٹ اگست 2022 میں مکمل ہونا ہے اور دوسرا پلانٹ فروری 2023 میں۔ کروٹ کا ڈیم بھی 2022 سے پہلے مکمل ہونے کی پوری امید ہے۔ سکی کناری ڈیم جو ناران کے راستے میں بن رہا ہے 2023 سے پہلے مکمل ہو جائے گا، اور ابھی سائن ہونے والے آزاد پٹن ڈیم نے بھی 2022 میں ہی کام شروع کر دینا ہے۔ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں جو 2022 میں یا 2023 کے شروع میں مکمل ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی قسمت اچھی ہے یا یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے، لیکن یہ سارے پروجیکٹ اگلے الیکشن سے بس کچھ دیر پہلے ہی کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ بھارت کے کنٹرول میں موجود لداخ ریجن میں جو چین کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں ان کی وجہ بھی دراصل سی پیک ہی ہے، اور یہ سی پیک کی ریسنٹ ٹائمز کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سی پیک جب چین میں داخل ہوتا ہے تو اس کا تبت سے کنیکٹ کرنے والا مین روٹ لداخ کے کافی قریب سے گزرتا ہے۔ تبت کو ترقی دینا چین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لداخ میں بھارت نے اپنی فوج کی تیز موومنٹ کے لیے کچھ ایسی سڑکیں بنائی ہیں جو تبت سے آتے ہوئے سی پیک کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ یہ بات صاف ہے کہ بھارت نے چین کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ دوستی نہ رکھنا ورنہ ہم سی پیک تباہ کر دیں گے۔ جواب میں چین نے بھارت کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ اس ساری سچویشن کو دیکھ کے یہ بات تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ چین آج بھی سی پیک پہ اتنا ہی سیریس ہے جتنا 7 سال پہلے تھا۔ یہ بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ چین اپنے سارے آبجیکٹیو ہٹ کر رہا ہے، ڈیفنس نوعیت کے بھی اور اسٹریٹجک نوعیت کے بھی۔ گوادر پورٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، پاکستان میں جو پورا ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور ایون ویسٹرن روٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ مغربی روٹ کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں۔ عاصم باجوہ صاحب کے ٹویٹر پر اس کی تفصیلات آئے روز آتی رہتی ہیں۔ قراقرم ریلوے کی پلاننگ بھی جاری ہے جس نے 2032 تک مکمل ہونا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت ٹرین جرنیز میں سے ایک بنے گی۔ چین تو اپنے سارے مقاصد پورے کر رہا ہے، مسئلہ ہے پاکستان میں۔ ہمارے اسپیشل اکنامک زون تو تقریباً مکمل ہیں، لیکن انویسٹر نہیں آ رہا۔ پاکستانی انویسٹر بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں۔ مسئلہ ہے ہمارے بیوروکریٹک سسٹم کا اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، لیکن باقی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ نقلی ڈگریاں لے کے پائلٹ جہاز اڑا رہے ہیں، جس امتحان میں میکسیمم 94 مارکس آ سکتے ہیں اس میں لوگ 98 مارکس لیے جا رہے ہیں۔ انکمپیٹنٹ لوگ سفارشی کلچر اور کرپشن کی وجہ سے ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے۔ ملک ترقی کرے گا تو ان لوگوں کے ہاتھ سے اختیار چلا جائے گا۔
سی پیک پہ تھوڑی دیر خاموشی صرف اس وجہ سے چھائی رہی تھی کہ فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا تھا اور فیز 2 شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت تھا. تو سی پیک کی خبریں آنا تھوڑی کم ضرور ہوئی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ سی پیک رک رہا ہے. سی پیک کسی ایک سیاسی پارٹی یا کسی ایک ادارے کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کے فیوچر کو کنیکٹ کرتا ہے چائنا کے فیوچر سے. یہ ایک نیشنل ویژن ہے. سی پیک کے معاملے پر سارے ادارے بھی اکٹھے ہیں اور ساری سیاسی پارٹیاں بھی اکٹھی ہیں. سی پیک تقریباً ہماری مجبوری ہے. اور دوسری طرف اگر پاکستان کسی وجہ سے سی پیک سے ہلنا بھی چاہے تو چین ہلنے نہیں دے گا، کیونکہ سی پیک چین کی بھی مجبوری ہے. سی پیک پر کام بھی پوری رفتار سے چل رہا ہے اور 2021 کے بعد سے بہت سے پروجیکٹس کمپلیٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. تو سی پیک چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا، یہ رک سکتا ہی نہیں ہے. یہ دونوں ملکوں کی مجبوری ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے.